بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى ودين الحق وجعله سراجا منيرا. اس بارے میں 11 سورہ مبارکہ شامل ہیں اور ہم ان سورہ مبارکہ کا ایک ایک کر کے جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے سورۃ الملک مکی ہے، اور مکی سورہ مبارکہ کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس میں توحید کو خصوصی طور پر بیان فرمایا، اور اس کے لیے رب کائنات نے اس سورہ مبارکہ میں جو انداز اختیار کیا وہ بڑا منفرد اور ممتاز ہے کہ رب کائنات نے یہ ساری کی ساری کائنات پیدا فرمائی ہے، اور آپ کو اس کائنات میں کوئی عیب یا کوئی نقص جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کائنات خود پیدا نہیں ہوئی، اس کا پیدا کرنے والا کوئی ہے اور وہ بھی ایک ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ستاروں کا مقصد بیان فرمایا، اور یاد رکھیے کہ ستاروں کے پیدا کرنے کے 3 مقاصد ہیں۔ سب سے پہلے آسمان کی زینت ہیں، رات کا اندھیرا ہو، آسمان صاف ہو، ستارے ہوں، آسمان کتنا خوبصورت نظر آتا ہے۔ ستارے نہ ہوں تو خود سوچ لیجئے کیسا عجیب و غریب لگے گا۔ دوسرا مقصد، ستارے جو ہیں وہ صحرا میں راستوں کا تعین کرتے ہیں۔ آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ کو سمت کا اندازہ نہیں، تو قطبی ستارے کو آپ اپنے الٹے ہاتھ پر رکھیں تو آپ کے سامنے مشرق ہے، قطبی ستارے کو اپنے دائیں ہاتھ پر سیدھے ہاتھ پر رکھیں تو آپ کے سامنے مغرب ہے۔ کمپاس، مختلف آلات آج ایجاد ہوئے، لیکن اس سے پہلے صحراؤں میں، سمندروں میں انسان ستارے کو دیکھ کر راستے کا تعین کرتا تھا۔ آسمان کے سارے ستارے گھومتے ہیں، قطبی ستارہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا مقصد ستاروں کا رجوما للشیاطین۔ کبھی ہم نے دیکھا ہوگا رات کو کہ یوں لگتا ہے جیسے ایک ستارہ ٹوٹ کر گرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں، وہاں سے کچھ چرانے کی کوشش کرتے ہیں تو اتبعہ شہاب ثاقب، اس کے پیچھے پھر شہابیے لگ جاتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت سے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ معمولی سا شہابیہ جس کی جسامت ہمارے ناخن سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، وہ زمین پر آ گرتا ہے اور زمین میں 8-10 فٹ گہرا گڑھا پڑ جاتا ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیجئے، جب ایک ناخن کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا شہابیہ زمین پر اتنا بڑا گڑھا پیدا کر سکتا ہے، تو اگر وہ بڑا ستارہ ہوگا تو کیا حشر ہوگا۔ سورج تو ہماری زمین سے کئی ہزار گنا بڑا ہے۔ اس کے بعد رب کائنات نے یہ بات بھی سمجھائی کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ جس رب نے پیدا فرمایا ہے وہ یقیناً انسانوں کی گرفت کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال، تمہیں رزق دینے والا کون ہے، اور اگر وہ رزق روک لے تو کھولنے والا کون ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے تیسرا سوال یہ کیا کہ وہ شخص جو منہ کے بل الٹا ہو کر زمین پر چلتا ہے وہ ہدایت دے سکتا ہے یا کہ عرش والا رب۔ اور تیسرا سوال اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ذرا سوچو، رب کائنات اگر پانی کو گہرائی میں لے جائیں تو کیا کائنات کی کوئی طاقت اس کی سطح کو بلند کر سکتی ہے؟ میں مدینہ منورہ میں 7 سال رہا ہوں۔ مدینہ میں جن بھائیوں کو اللہ نے جانے کا موقع دیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے جو حمامات ہیں، موادی ہیں، وضو خانے، وہ 4 منزلہ گہرائی تک گئے ہوئے ہیں نیچے۔ اگر 10 فٹ بھی سمجھا جائے، حالانکہ 10 فٹ سے کہیں زیادہ ہے، وہ کم از کم 20 فٹ ہے، تو 60 فٹ تو یہ بن جاتا ہے، پانی نہیں ہے۔ لیکن مدینہ سے محض 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر خیبر ہے،
وہاں زمین سے 1 فٹ نیچے پانی ہے، باقاعدہ پانی کے چشمے موجود ہیں، اور یہی حال ہمارے پاکستان کا بھی ہے۔ اگر آپ صحرا میں چلے جائیں، تھر کا جو علاقہ ہے وہاں کئی 100 فٹ گہرا پانی ہے۔ اس کے مقابلے میں یہاں پر کئی ایسے علاقے ہیں کہ آپ 3 فٹ گہرا گڑھا نہیں کھود سکتے، نیچے سے پانی نکل آتا ہے۔ تو رب کائنات نے یہ تیسرا سوال کیا کہ بتاؤ اس پانی کی سطح کو اوپر نیچے کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ ہے تو کوئی اور کر سکتا ہے؟ اس کے بعد سورہ قلم شروع ہوتی ہے۔ سورہ قلم جو ہے اس کے شروع سے ہی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم اخلاق کا مالک قرار دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک باغ کا قصہ بیان فرمایا ہے کہ باغ کا مالک نیک آدمی تھا۔ جب باغ تیار ہوتا، پھل کاٹتا، سب سے پہلے غرباء، فقراء، مساکین میں تقسیم کرتا، پھر وہ اپنے گھر لے جاتا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی ناخلف اولاد نے یہ سوچا کہ ہمارا باپ تو پاگل تھا جو یہ سارے کا سارا سرمایہ غریبوں پر لٹا دیتا تھا، ہم رات کے اندھیرے میں پھل توڑ کر لائیں گے تاکہ غریب مسکین وہاں آئے ہی نہیں۔ تو جب وہ وہاں پر گئے تو انہوں نے جا کر دیکھا تو رب کائنات نے اس سے پہلے ہی اس باغ کو برباد کر دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ تم جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو، اس مال کی وجہ سے تمہارے مال کا وجود ہے اور اسی کی وجہ سے تمہارے مال میں برکت پڑتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم غرباء، فقراء، مساکین پر یا اللہ کی راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو یہ ہمارا کسی پر احسان نہیں بلکہ اللہ کا ہم پر احسان ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا انجام بیان کیا جو تندرست ہونے کے باوجود نماز کے لیے نہیں آتے، کہ قیامت والے دن ایسے بدبخت اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کی کوشش کریں گے لیکن گردن اور کمر تختہ بن جائے گی، منہ کے بل گر پڑیں گے، سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے روز اللہ سجدے کی توفیق اسے ہی دیں گے جو دنیا میں اللہ کے سامنے جھکتا رہا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے الحاقہ۔ الحاقہ کا معنی حق ثابت ہونے والی۔ کون سی چیز جی؟ قیامت۔ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو یہ بھی مکی سورہ ہے، مبارکہ ہے، مکی ہی سورہ ہے مبارکہ میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں نسبتاً ذرا مختلف انداز میں مکہ والوں کو سمجھایا، بلکہ قیامت تک کے آنے والے مشرکین کو سمجھایا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو نبی علیہ السلام کو شاعر، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، تو جو یہ کلام لے کر آئے ہیں تم بھی لے کر آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور قوم سمود کی تباہی کے منظر کشی کی ہے، اور پھر فرعون اور دوسری نافرمان قوموں کا تذکرہ کیا ہے، اور اختتام پر رب کائنات نے قیامت کا نقشہ کھینچا کہ جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے۔ آسمانوں کا کیا حشر ہوگا، زمین کا کیا حشر ہوگا، جو ہمارے پہاڑ ہیں وہ کس حالت میں ہوں گے، سمندروں کا کیا حال ہوگا، یہ ساری کی ساری منظر کشی اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ پھر اصحاب الیمین جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے ان کا کیا انجام ہے، جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ کس انجام سے دوچار ہوں گے، یہ ساری کی ساری باتیں۔ اور پھر جہنمیوں کا کھانا کیا ہے اور قیامت والے دن بچت کس کی ہوگی، یہ سارے اس سورہ مبارکہ کے مضامین ہیں۔ اس کے بعد سورۃ المعارج شروع ہوتی ہے، اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی ہے کہ قیامت، آخرت، جنت اور جہنم کا مذاق اڑانے کی بجائے اس پر ایمان رکھو، کیونکہ اس کو رد کرنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے۔ اور اس میں بھی اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے رکھا کہ آسمان پگھلے ہوئے تانبی کے طرح ہو جائیں گے، پہاڑ اس طرح اڑ رہے ہوں گے جس طرح رنگین روئی اڑ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ مناظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جب لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، زلزلہ آتا ہے یا آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا حشر ہوتا ہے، یہ قیامت کے مناظر ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے جنتیوں کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ جنت میں جانے والے لوگ وہ نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام سورہ نوح ہے، اور اصل میں اس سورہ مبارکہ کو نازل کرنے کا مقصد ایک تو لوگوں کی اصلاح اور تربیت، لیکن ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینا بھی ہے
کہ آپ کی اگر یہ بات نہیں سن رہے تو ذرا اس ہستی مقدسہ کو یاد کریں جنہوں نے 950 سال نصیحت کی، قوم نہیں مانی۔ اور نوح علیہ السلام کا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کیا، ان کی دعوت اور پھر قوم کا جواب، اور نوح علیہ السلام کی بد دعا، اللہ کے سامنے شکوہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی بات اللہ نے یہاں بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ استغفار کے فوائد کیا ہیں۔ جب انسان استغفار کے راستے پر چل نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے اسی سورہ مبارکہ میں بت پرستی کے آغاز اور اولیاء اور قبر پرستی کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ باقاعدہ شرک کا آغاز اسی قوم سے ہوا تھا۔ پھر سورۃ الجن شروع ہوتی ہے، اور سورۃ الجن یہ اس دور میں نازل ہوئی جب آقا علیہ السلام طائف سے واپس آئے، انتہائی دل گرفتہ کہ میں ان ظالموں کے ظلم سے تنگ آ کے طائف گیا ہوں، انہوں نے میری دعوت کو قبول کرنے کے بجائے مجھے پتھر مارے، دل پریشان ہو جاتا ہے۔ رب کائنات نے جنوں کی ایک جماعت کو بھیج دیا اور انہوں نے آ کر آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور ان میں سے کچھ جن ایسے تھے جن کی عمریں ہزاروں سال تھیں، انہوں نے باقاعدہ جا کر اپنی قوم کو یہ بات بتائی کہ ہم ایک ایسا کلام سن کر آئے ہیں جس جیسا کلام ہزاروں سال پہلے دیگر انبیاء پر نازل ہوا۔ تو اس سے آقا علیہ السلام کو تسلی ہوئی کہ میں صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی ہمیں سمجھا دیا ہے کہ جنات جو ہیں ان میں کچھ شیطان بھی ہوتے ہیں۔ آپ سورۃ الناس پڑھیں، اس کی آخری آیت کیا ہے؟ من الجنۃ والناس، کہ جنوں اور انسانوں میں جو شیطان کے پجاری ہیں، شیطان کے چیلے ہیں، میں ان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ المزمل۔ سورۃ المزمل یہ نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں آقا علیہ السلام کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا، اس کے اصول و ضوابط بیان فرمائے، اور ساتھ یہ بھی سمجھایا کہ آپ نے کتنی دیر تک عبادت کرنی ہے۔ اس کے بعد سورۃ المدثر شروع ہوتی ہے۔ معروف ترین روایت کے مطابق یہ دوسری وحی تھی، پہلی اقرأ بسم ربک الذی خلق، دوسری وحی یہ سورۃ المدثر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام کو عام دعوت دینے کا حکم دیا، اس کے اصول بیان فرمائے اور ساتھ اس کے ضوابط بھی رکھ دیے۔ پھر سورہ مبارکہ شروع ہوتی ہے جس کا نام ہے سورۃ القیامہ۔ یہ نام ہی قیامت کے نام سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے قیامت کی نقشہ کشی ہمارے سامنے کی ہے، اس کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ پھر سورۃ الدہر جو آقا علیہ السلام ہر جمعے والے دن تقریباً ہر جمعے والے دن فجر کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، اس کا موضوع شکر اور اس کے فوائد، ناشکری کا رویہ، اور پھر اس کے نقصانات، شکر گزاروں کی علامات کیا ہیں۔ پھر آخری سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ہے سورۃ المرسلات، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، اور اہل مکہ یہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو قیامت بپا کر کے دکھائیے۔ رب کائنات نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر ان کو اس بات کا جواب دیا کہ قیامت کے روز کیا ہوگا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ستارے مٹا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان کھول دیا جائے گا جو بظاہر ہمیں بند نظر آتا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِّفَتْ، اور جس دن پہاڑ جو ہیں وہ اڑا دیے جائیں گے۔ اور پھر عام آدمی تو عام آدمی ہے، اللہ کے رسول بھی گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ تو قیامت کا مطلب اصل میں کائنات کی تباہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ قیامت کی یہ جو نقشہ کشی اللہ نے کی ہے، ایک عام آدمی کے کہنے پر تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کر سکتے۔ رب کائنات اپنی قدرت کے جو ضابطے ہیں ان کے مطابق چلتے ہیں، اس لیے اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی 29ویں پارے کا خلاصہ بھی مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے توفیق دی تو کل ہم انشاءاللہ 30واں پارہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔